السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن میں موجود ہے کہ سورج جو ہے وہ ایک دلدل والی ندی میں ڈوبتا ہے، اور سورج ایسی جگہ سے طلوع ہوتا ہے کہ جس کے درمیان اور قوم کے درمیان کوئی آڑ، کوئی اوٹ نہیں ہے، یعنی کوئی ستر نہیں ہے۔ تو کیا یہ واقعی اللہ کی بات ہو سکتی ہے، جبکہ آج سائنس ثابت کر چکی ہے کہ سورج نہ غروب ہوتا نہ طلوع ہوتا، سورج تو اپنی جگہ پر قائم ہے، سیارے اس کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں اور اس حساب سے ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور اس کے لیے حوالہ دیا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 86 اور آیت نمبر 90 یعنی 86 اور 90 کا۔ تو میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو اس کی آیت نمبر 83 سے 91 تک بتا دوں گا تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے اور پتہ لگ جائے کہ کیا واقعی یہ کتاب اللہ کی ہے بھی یا نہیں۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو میری فہم ہے میں اس سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو سورہ نمبر 18 اور اس کی آیت نمبر 83 سے 91 تک۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کی بابت، فرما دیں میں تمہارے سامنے ابھی اس کا کچھ حال پڑھتا بیان کرتا ہوں۔ بے شک ہم نے اس کو زمین میں قدرت دی اور ہم نے اسے ہر شے کا سامان دیا تھا، سو وہ ایک سامان کے پیچھے پڑا یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچا۔ اس نے اسے پایا، دیکھا کہ وہ دلدل کے ندی میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے نزدیک اس نے ایک قوم پائی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے اختیار ہے، چاہے تو سزا دے، چاہے تو ان سے کوئی بھلائی اختیار کرے۔ اس نے کہا اچھا، جس نے ظلم کیا تو جلد ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے سخت سزا دے گا، سخت عذاب دے گا۔ اور اچھا، جو ایمان لایا اور اس نے عمل کیے نیک تو اس کے لیے بدلہ ہے بھلائی، اور عنقریب ہم اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کی بات کہیں گے۔ پھر وہ ایک اور سامان کے پیچھے پڑا یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو اس کو پایا، دیکھا وہ ایک ایسی قوم پر طلوع کر رہا ہے جن کے لیے ہم نے اس سورج کے آگے نہیں بنایا تھا کوئی پردہ یعنی اوٹ۔ یہ ہے حقیقت، اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس کی خبر ہمارے احاطہ علم میں ہے۔ تو یہ ہے ان کا روایتی ترجمہ، اور اس ترجمے سے بات بالکل صاف واضح یہ ہو رہی ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور ذوالقرنین جو ہے وہ ایسی جگہ پہ پہنچا ہے کہ جہاں سورج غروب ہو رہا ہے، اور سورج غروب کہاں ہو رہا ہے کہ ایک دلدل والی ندی میں۔ تو یہ دلدل والی ندی میں سورج کا غروب ہونا، کم از کم کوئی ذی شعور آدمی آج کا اسے قطعی طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ اور اگر یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے تو اللہ ایسی جاہلانہ بات کیسے کر سکتا ہے، ایسی بیوقوفانہ باتیں کیسے کر سکتا ہے کہ کل کو سائنس سے غلط ثابت کر دے۔ تو جو لوگ دراصل قرآن دشمن ہیں وہ قرآن کی دشمنی میں مسلم دشمن ہے، خاص طور پر مسلمان کے نام سے انہیں نفرت ہے، چاہے وہ عمل کا ہو یا نہ عمل کا ہو۔ جیسے آج کل کے مسلمان گو کہ یہ نام کے مسلمان تو ہیں لیکن قرآن والے مسلمان نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کا خوف اتنا ہے کہ یہ مسلمان دشمن لوگ اس دشمنی میں اتنا آگے نکل گئے کہ انہوں نے قرآن کا بھی انکار کر دیا، اور حتیٰ کہ نہ صرف اللہ کی کتاب کا بلکہ اللہ ہی کا انکار کر بیٹھے، اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ انتہائی ملحدانہ سوچ اور ملحد بن جانا یہ ذہن کی پسترین کیفیت ہے، اور اپنے آپ کو یہ لوگ جو بڑا اعلیٰ سمجھتے ہیں وہ قطعی طور پر انتہائی بیوقوف ہیں اور نابلد ہیں، جو ہر شے کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ایسی بات قطعی طور پر ہے ہی نہیں۔ انہیں مترجموں پر تنقید کرنا چاہیے کہ یہ کیا ترجمہ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں، بجائے مترجموں کے تنقید کرنے کے ایسے غلط تراجم سے، اور اس کے نام پر جو تشریح کے نام پر احادیث لکھی گئی اس کے نام پر یہ لوگ قرآن دشمنی میں اللہ کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو ان سے ہوشیار رہیں، ایسے اللہ کے دشمنوں سے جو اللہ کے کلام کا بھی انکار کرتے ہیں اور اللہ کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ آئیے دیکھیے کہ دراصل یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ تم سے سوال کرتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں۔ اب قرنین جو ہے وہ قرن کا تثنیہ ہے، قرن کہتے ہیں ایک بستی کو، اور الف لام لگا یعنی خاص بستی، تو القرنین خاص دو بستیوں کے بارے میں، اور یہ تم سے خاص طور پر دو بستیوں کی قوت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو، کہو جلد میں سمجھ کر پڑھتا ہوں، علیکم تم پر، منہ ذکرہ، اس سے ایک یاد دہانی۔ انا مکننا، بے شک ہم نے با اختیار کیا، لہو اس کے لیے، فی الارض پستوں میں، واتیناہ، اور ہم نے اسے دیا، من کل شیء سببا، ہر ایک شے سے ایک سبب۔ اچھا، یہ سبب کا مطلب کوئی سامان نہیں جو انہوں نے سامان کر رکھا ہے، بلکہ سبب آپ یہ کہیں کہ یہ سبب ہو گیا، یہ ذرائع پیدا ہو گئے، اس کو آپ ذرائع کہہ سکتے ہیں، وسیلہ کہہ سکتے ہیں،
لیکن سبب کو آپ کسی طرح سامان نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ممکنات کہہ سکتے ہیں، اسباب، ممکنات، ذرائع، لیکن یہ سامان کسی طرح بھی نہیں بنتا جو ان لوگوں نے سامان کر رکھا، پتہ نہیں کس سامان کے پیچھے چلوا رہے ہیں۔ تو آگے رفعت با سببا، بس وہ اتباع کیا ایک سبب کی، ایک ذرائع کی اتباع کیا، ایک ذریعے کی اتباع کیا، ایک ممکنات کی اتباع کیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغا مغرب الشمس، جب پہنچا، اب انہوں نے مغرب الشمس کا سورج کا غروب ہونے کا مقام کر دیا۔ غرب کہا جاتا ہے زوال کو، اور شمس کہا جاتا ہے جو انتہائی دلیل پر متحرک ہو، اس لیے جو بہت واضح دشمن ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے واضح دشمن ہیں، ان کو شماس کہا جاتا ہے۔ تو شمس جو ہے وہ دلیل پر واضح متحرک رہنے والا، جب وہ پہنچا جو دلیل پر واضح متحرک رہنے والے کے زوال کی جگہ، وجدہ، اور پایا اسے، تغرب، تم اسے زوال ہوتے دیکھ رہے ہو، کس میں؟ فی عین حمیۃ، ان کی حمایتیوں کی آنکھوں میں، جو حمایتی آنکھیں ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ واقعی یہ زوال ہو رہا ہے۔ ووجد عندها قوما، اور پایا اس کے پاس ایک قوم کو، یقینی سی بات ہے کوئی قوم ہی کسی پر عمل کرتی ہے کہ عروج پر جاتی ہے یا زوال پر جاتی ہے، تو ایک قوم کی ہی بات ہے۔ قلنا یا ذا القرنین، تو ہم نے کہا ہے دو بستیوں کے قوت والے، اما ان تعذبا، خواہ یہ کہ تم سزا دو، و اما، اور خواہ یہ ان یتخذا، یہ کہ تم پکڑ لو، فیہم حسنا، ان میں کوئی توازن والی بات، کوئی متوازن چیز، کوئی حسن کا رانا چیز۔ حسن کہا جاتا ہے انتہائی متوازن کو، یعنی حسن کا پیمانہ ہمارے یہاں جیسے وہ گورا رنگ اور اونچے ناک کو ایسا کر دیا جاتا ہے، تو افریقہ میں وہ کالے اور بڑے ہونٹوں کو بھی مان لیا جاتا ہے، تو ہر ایک کا حسن کا اپنا اپنا معیار ہے۔ اس حسن کی بات نہیں ہو رہی اردو والے کی، حسن کہتے ہیں جس میں تمام چیز کا توازن برقرار ہو، بالکل متوازن، ہر توازن برقرار ہو، جہاں توازن بگڑا وہ حسن ختم ہو گیا۔ قال اما من ظلم، کہا یہ کہ جو کوئی تم میں سے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، پس ان قریب ہم اسے سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر وہ رد کیا جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ، پس وہ اسے سزا دے گا عذابا نکرا، ایک اجنبیت والی سزا۔ واما من آمن، اور یہ کہ جو کوئی مان لے، وعمل صالحا، اور مکمل صحیح عمل کرے، فلہ جزاء الحسنی، بس اس کے لیے حسن کارانہ جزا ہے، نتیجہ ہے، بدلہ ہے، انتہائی متوازن نتیجہ ہے۔ وسنقول، اور جلد ہم کہیں گے، لہو، اس کے لیے، من امرنا یسرا، ہمارے معاملات میں سے آسانی۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ پیچھے چلا ایک سبب کے، حتی اذا بلغا، یہاں تک کہ جب پہنچا، مطلع الشمس، اب یہ سورج کے طلوع ہونے کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ وہی کہ واضح دلیل پر متحرک رہنے والے کی آگاہی کی طرف، اطلاع ہونے کی جگہ، پتہ ہونے کی جگہ، تو یہ طلوع ہونے کی جگہ نہیں، جہاں آپ کو پتہ ہو جائے، جہاں آپ کو واقفیت ہو جائے، جہاں آپ کو علم ہو جائے کہ اس طرح دلیل سے لوگ متحرک ہو رہے ہیں۔ وجدہ، اور پایا اسے، تتلو علی قوم، تو یہ جو تمہیں اطلاع ہو رہی، جو تم واقفیت حاصل کر رہے ہو ایک قوم پر، لم نجعل لہم، نہیں ہم نے بنایا ان کے لیے، من دونہا سترا، اس کے علاوہ سے کوئی آڑ یا کوئی چھپانے والی چیز، مخفی رکھنے والی چیز، ستر کہا جاتا ہے جس کو چھپایا جائے، جس کو مخفی رکھا جائے، تو کوئی ایسے مخفی رکھنے والی چیز نہیں تھی۔ کذالک، اسی طرح، وقد احطنا، اور یقینی ہم نے احاطہ کیا، بما، اس کا، جو لدی ہے، ہمارے پاس سے، خبرا، ایک خبر ہے۔ تو میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے انتہائی زیادہ واضح سمجھ میں آ جائے، اور پھر میں آخر میں اس کا خلاصہ بھی بیان کر دوں گا کہ آج کے دور کے لحاظ سے کیسے ان آیتوں کو ہدایت سمجھا جائے، یا کس طرح ان آیتوں کی آج عمل ہو سکتا ہے، ان آیتوں پر آج کیسے عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلے ایک بار رواں ترجمہ سن لیں۔ اور وہ تم سے سوال کرتے ہیں دو بستی کی قوت والوں کے بارے میں، کہو اس یاد دہانی سے تم پر جلد میں سمجھ کر پڑھتا ہوں۔ بے شک ہم نے پستوں میں اس کے لیے ایک اختیار دیا ہے، اور ہم نے اسے ہر ایک شے سے سبب دیا، ہر ایک شے سے ذرائع دیا ہے، بس وہ خوب ذرائع کے پیچھے چلا، خوب ممکنات کے پیچھے چلا یا اسباب کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب دلیل پر مسلسل متحرک رہنے والے کے زوال کی جگہ پہنچا، اور اسے حمایتی آنکھوں میں زوال ہوتا ہوا پایا، اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا،
تو دو بستی کی قوت والوں سے ہم نے کہا خواہ یہ کہ تم انہیں سزا دو اور خواہ یہ کہ تم ان میں حسن کارانہ بات پکڑ لو، کوئی اچھائی پکڑ لو۔ کہا جو کوئی ظلم کیا تھا پس ان قریب ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف رد کیا جائے گا، یعنی لوٹایا جائے گا، پس وہ اسے سزا دے گا اور ایک اجنبیت والی سزا ہوگی۔ اور یہ کہ جو کوئی مانے اور مکمل صحیح عمل کرے پس اس کے لیے اچھائی والا بدلہ ہے، یعنی حسن کارانہ توازن والا نتیجہ ہے، اور جلد ہم اس کے لیے معاملات میں ایک آسانی کہیں گے۔ پھر وہ ایک ذرائع کے پیچھے چلا، ایک سبب کے پیچھے چلا، ایک ممکنات کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب مسلسل دلیل پر حرکت کرنے والوں کی واقفیت تک پہنچا، ایک قوم کو اس سے واقف ہونا پایا، ہم نے اس کے لیے اس کے علاوہ سے کچھ چھپانا نہیں بنایا، کچھ مخفی رکھنا نہیں بنایا، اسی طرح اور یقینی اس پر جو اس کے پاس سے خبر سے ہم نے احاطہ کیا۔ تو یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ، لیکن پھر بھی کیونکہ دراصل ہمارے یہاں روایتی ترجمہ لوگوں کے ذہنوں میں اس قدر بیٹھا ہوا ہے، اور دیگر جو مترجمین، خاص طور پر روایتی مترجمین اور اپنے اکابرین کے دفاع کرنے والے لوگ اور گرامر سے قرآن کو سمجھنے والے اور اپنے پہلے والوں کے تراجم کا دفاع کرنے والے لوگ اس پر غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے الفاظ کیا ہیں، اور اس کو دفاع کرنے کے چکر میں اللہ کی بات کو اللہ کی ہدایت سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ تو میں اس کو آج کے دور کے لحاظ سے آپ کو تھوڑی سی ایک وضاحت کر دیتا ہوں کہ دیکھیے کیسے ہے، کس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ وہ تم سے سوال کرتے ہیں دو بستی کی قوت والوں کے، دو بستی کی قوت کیا ہے؟ اس کو آج کے دور میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے امریکہ اور روس دو سپر پاور تھے، انہوں نے دو سپر پاوروں نے، یہ دو بستی کی قوت والے تھے، تو ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، وہ سوال کر رہے، لوگ سپر پاور کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اور یہ سوال کیسے ہوا کہ یہ جو قوت والے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ کس طرح سے آ رہے ہیں، ان قوت والوں کے بارے میں سوال کیا گیا۔ تو یہاں جواب کیا دے رہا ہے کہ میں تمہیں جلد اس یاد دہانی سے سمجھ کر پڑھاتا ہوں، جو قرآن ایک یاد دہانی ہے، قرآن میں تمام باتوں کی موجودگی ہے کہ کہاں کیا کچھ بات ہو رہی ہے، اس سے میں تمہیں سمجھ کر یاد دہانی دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ ہم نے انہیں اختیار بھی دیا، اور وہ با اختیار کس میں تھے؟ پستوں کے لیے، کیونکہ جو عروج والے ہوتے ہیں اس پر ان کا اختیار چلتا نہیں ہے، عروج والوں پر اختیار ہر ایک کا چلتا ہی نہیں، پستوں میں سب کا اختیار چلتا ہے۔ تو یہ جو آپ آج بھی دیکھ لیں، امریکہ روس وغیرہ جو دو سپر پاور تھے، ان کا اختیار کس پر چل رہا ہے؟ وہ جو پست لوگ ہیں، پست قوم ہے، پاکستان، افغانستان یا ایسے پسماندہ ممالک کینیا وغیرہ، جو آپ دنیا کے ہر خطے میں جہاں بھی پست قوم ہے ان کے اوپر تو ان کا بڑا اختیار چلا، لیکن جو عروج والی قوم تھی مثلا جرمنی، فرانس، برطانیہ وغیرہ پر ان کا اختیار کیوں نہیں چلا؟ اس لیے کہ وہ بھی بلندی والے تھے، وہ ان کے دباؤ میں نہیں آئے۔ تو ہم نے با اختیار کیا تھا اس کے لیے پستوں میں، اور ہم نے دیا تھا اسے ہر ایک شے ایک سبب سے، تو ہر ایک شے ایک ذریعے سے اسے ملا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سپر پاور کیونکہ اللہ کے فرما بردار نہیں، اللہ کی کتاب کے ماننے والے نہیں، اللہ کے تابع دار نہیں، لہٰذا انہوں نے اس میں ملاوٹ کر رکھا اور اپنے حساب سے لوگوں کو دباتے بھی رہے، اور لوگوں کو یعنی پست کو مزید دباتے رہے، اور جو بلند والے ہیں ان کو چھیڑا بھی نہیں۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا فرما بردار ہوتا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون قوم آگے کون سی قوم پیچھے، وہ انصاف کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ چل رہا ہوتا، نہ پستوں کو بلا وجہ دباتا اور نہ عروج والوں کو بلا وجہ چھوٹ دیتا کہ جو مرضی آئے وہ کرتے رہو۔ پھر کیا ہوا کہ فاتبع سبب، پھر وہ ایک سبب کے پیچھے، ایک ذرائع کے پیچھے۔ تو ذریعہ سبب یہ کیا ہے؟ دراصل اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب سے جو نظریہ مل رہا ہے اس کے پیچھے چلا، جب اس کے پیچھے چلتے تو بات کچھ اور ہوتی ہے۔ اب یہاں پھر بات یہ آیا کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں عروج والوں کا زوال ہو رہا تھا، جیسے مثال کے طور پر رشیا کا زوال ہو گیا، تو آج کے بہت سارے لوگ رشیا کے زوال کے اسباب جو لوگ تلاش کر رہے ہیں وہ پہنچے ہیں، یا اس سے پہلے برطانیہ سپر پاور تھا، اس کے زوال کے پیچھے لوگوں نے تحقیق کی ہے، تو وہ اس جگہ پہنچے کہ وہ جو مسلسل دلیل پر متحرک تھا، غالب تھا، کیسے اس کا زوال ہوا، اور وہاں کیا پایا کہ ان کے اپنے حمایتیوں کے نظر میں تم زوال دیکھ رہے تھے، خود رشیا کے حمایتی کے نظر میں بھی آپ دیکھ رہے تھے، رشیا انڈیا سب سے زیادہ حمایتی تھا انڈیا، لیکن انڈیا نے دیکھا کہ رشیا کا زوال ہو رہا ہے تو اس سے ہٹ گیا اور امریکہ کی طرف راغب ہو گیا۔ یہ غیر اللہ کے فرما برداروں کا کہ تھالی کے بیگن کی طرح پلٹ جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں وہ اس موقف پر قائم رہتے ہیں، اس نظریے پر مکمل قائم رہتے ہیں، اس سے قطعی طور پر ہٹتے نہیں ہیں، آگے پیچھے نہیں ہوتے ہیں۔ تو وہاں وہ کیا کرتے، پھر ان کے حمایتوں کے باتیں میں جب پایا تو اب کیا کہا کہ اے بستی کی قوت والے، اب خواہ تم انہیں سزا دو یا تم ان میں کوئی توازن والی بات پکڑ لو۔ تو جو اللہ کے فرما بردار لوگ ہوتے ہیں
وہ کوئی توازن والی بات پکڑ کر امن فراہم کرتے ہیں، اور جو غیر اللہ کے تابع دار ہوتے ہیں تو وہ بجائے کچھ توازن، کوئی حسن پکڑنے کے بجائے وہ مظلوم لوگوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے، جیسے امریکہ نے افغانستان یا عراق پر بمباری کر کے کیا۔ اب وہاں بستی کی قوت والے کا جواب کیا ہے کہ بے شک ہم دیکھیں گے کہ جنہوں نے ظلم کیا اسے ہم ضرور سزا دیں گے، اور وہ پھر رب کی طرف لوٹایا جائے گا، تو جو رب سزا دے گا وہ تو ایک اجنبیت والی سزا ہے، وہ کیونکہ اس سزا کی نوعیت کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہاں کیا ہے۔ اس کو اللہ نے عذاب مہین بھی کہا ہے، عذاب عظیم بھی کہا ہے، عذاب علیم بھی کہا ہے، تو مختلف نام اللہ نے دیے ہیں، لیکن وہ کس طرح کیا کیفیت اس کی وضاحت نہیں ہے، اس کی تفصیل نہیں ہے، تو وہ تو وہیں پتہ لگے کہ کس طرح کی، اس لیے وہ اجنبیت والی سزا ہے، نکرہ والی، یعنی کہ جس کی پہچان نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ جو کوئی بھی مانا اور مکمل صحیح عمل کیا تو اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ توازن والی نتیجہ ہے، اور اس کے لیے ہم معاملات میں ایک آسانی بھی کہیں گے کہ معاملات کو آسانی کے ساتھ کر کے امن کی طرف کس طرح سے غالب رہا جائے۔ پھر یعنی وہ ایک ذریعے کے پیچھے چلا، ایک نظریے کے پیچھے چلا، ایک اسباب کے پیچھے چلا، وہ اسباب اللہ کی کتاب کے اسباب کے تحت چلا، تو یہاں تک کہ اب جب وہ پہنچا ایک ایسے دلیل پر متحرک رہنے والے کی جو اس کو واقفیت ہوئی کہ اس کے پاس اس نے ایک قوم کو پایا، اور وہ ایسی قوم تھی کہ اس کے درمیان اور وہ دلیل پر متحرک ہونے کے لیے کوئی چھپانے والی چیز نہیں تھی، کوئی مخفی رکھنے والی چیز نہیں تھی۔ اب اس کی مثال آپ یوں سمجھیں جیسے رشیا تو تباہ ہو گیا، آج چائنا ابھرتی ہوئی ایک قوت ہے، تو یہ مطلع شمس کے قریب ہے جو دلیل پر متحرک ہو رہی ہے، اور اس کی واقفیت ہو رہی ہے لوگوں کو، دنیا جان رہی ہے کہ اب چائنا عروج کی طرف جا رہا ہے، اس کی اطلاع ہوئی، اور اس پر ایک قوم کو پا رہے، چائنیز قوم کو پا رہے ہیں کہ دیکھیں وہ کیسے ہے۔ تو اس قوم کے درمیان اور اس عروج ہونے کی اطلاع کے درمیان کوئی ستر ہے، کوئی مخفی چیز ہے، ان کے عمل کو دیکھ لیں، وہ کیا عمل کرے، کس طرح سے کرے، کیسے وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ ذرائع، وہ نظریہ، وہ نتیجہ وہ سامنے آ رہا ہے، وہ اس پر کوئی مخفی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یقینی ہم نے اپنے پاس سے احاطہ کر رکھا ہے ایک خبر سی، تو اللہ جو خبر دے رکھا ہے، اللہ نے مثال کے طور پر خبر دیا کہ ہمیشہ سچ بولو، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ خبر، اس خبر کے تحت احاطہ کیا ہوا۔ آپ دیکھیے جاپانی کو ہم سچ بولے تو آج جاپان دنیا بھر میں ٹیکنالوجی میں نمبر 1 ہے، جاپان کے اشیاء کی اہمیت ہے، کوئی نام آتا ہے لوگ اس کو آنکھ بند کر کے لیتے ہیں کہ یہ بااعتماد چیز ہے، اور وہی تائیوان کو ہوگا تو اس پر بااعتماد نہیں کریں گے، وہ پتہ جلدی خراب ہو جائے گا، صحیح بنا ہوا نہیں ہے، اس کی وہ کوالٹی نہیں ہے۔ تو یہ خبر جو ہے اللہ کے احکامات کے تحت جو خبر ہوتی ہے، اس معیار کے اوپر جو لوگ چلتے ہوئے ہیں تو وہ باخبر ہوتے ہیں اور وہ نتائج اچھے دیتے ہیں۔ تو یہ اس کو میں نے آج کے مثال کے طور پر بھی سمجھا دیا، تو میرے خیال میں انتہائی واضح ہو گیا کہ یہ دراصل آج بھی حقیقت ہے، آج بھی یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اس سے ہدایت مل رہی ہے۔ اس کو آپ اس طرح روایتی ترجمہ بنا کر ایک مذاق نہ بنا رکھیں اور اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ بند کر دیں۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ بھی مذاق پڑھتے ہو، ان آیت اللہ حضوا، میری کتاب کو بھی تم لوگ مذاق پکڑتے ہو، تو اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ پکڑیں، اللہ کی آیتوں کا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اسے مذاق نہ بنائیں، آپ اپنی فہم پر غور و فکر کریں کہ آپ کس حد تک نالائق ہیں، آپ کو قابلیت پیدا کریں کہ آپ اللہ کی ہدایت کو سمجھیں۔ اللہ کی کتاب قیامت تک کے لیے ہے، اور اس میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں جس سے آپ صرف مذاق میں اڑا دیں، اور اس میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے جو سائنس بھی غلط ثابت کر دے، ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایک معاشرتی کتاب ہے، بہترین معاشرہ، تعریفی معاشرہ کیسے بنتا ہے اس کی وضاحت ہے، تعریفی لوگوں کا کردار کیسے بنتا ہے، کیسے اچھے کردار والے لوگ ہوتے ہیں جو بناتے ہیں، اور وہ کس طرح عام لوگوں کو لے کر چلتے ہیں اور ان کو عروج تک پہنچاتے ہیں، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ کس طرح یعنی کہ سرکشی اختیار کرتے ہیں اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اسی کی بات ہے، اور اسی پر ہمیں چلنا ہے، اسی سے ہدایت لینا ہے۔ پھر بھی کوئی سوال رہ گیا ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔